مولانا اسد صاحب، اسد اللہ صاحب، حضرت تھانوی کے خلیفہ، محدث عظیم اور محترم مظاہر العلوم سہارنپور کے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا اچانک۔ فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ کو ناراض کر کے حسین عورتوں کو، حسین ٹیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر کے حرام لذت اور حرام خوشی امپورٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، سکون چھن رہا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں سے قسمیں اٹھوائی ہیں جو ملا بھی نہیں، مسٹر تھے کالج کی زندگی اور ڈپٹی کلکٹر کے لڑکے باتیں، اور میں نے کہا قسم اٹھاؤ جس زمانے میں تم ابو دیندار ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو میں نے تجھے پتا بھی کہا تھا ان کی شان میں، خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، ان کا تخصص میں نے میر رکھا ہے کیونکہ سید ہے، خوب رویوں سے گریجویٹ ہیں بی کام علی گڑھ یونیورسٹی سے، لیکن اب وہ اللہ والے ہیں، بزرگوں کی صحبت کی برکت سے اب وہ صاحب نسبت اللہ والے ہیں۔ تو میں نے شعر کہا کہ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے۔ ملنے کا وہ روٹ بدل گیا، پہلے سینما اور وی سی آر اور ٹیکیوں کے چکر میں تھے، اب ان کی گلی بدل گئی، ان کا محبوب بدل گیا، ان کی گلی بدل گئی۔ اللہ کے محبوب، جس کا محبوب خدا ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کی گلیوں میں جاتے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ لہذا یہ میرا پتا، میرا ہی شعر کہ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے۔ مت کرے تحقیر کوئی میر کی، یعنی تانا نہ دو کہ ارے تو وہی پتنگ ناز ہے، یہ وہی مسٹر ہے جو راجن سینما اور ٹیڈیوں سے آنکھ لگاتا تھا۔ اب حفاظت جائز نہیں، ہمارا نہیں فرماتے ہیں جب تلی کا تیل گلاب کی صحبت سے گل روغن ہو جائے پھر تلی کا تیل مت کہو، اس کو مجرم ہو جاؤ گے، وہ عدالت میں توہین کا مقدمہ دائر کر دے گا۔ وہ تلی کا تیل جب گلاب کی صحبت میں گل روغن ہو جائے، روغن گل ہو جائے، بولو اس کو کوئی کہہ رہے کہ تو دلی کا تیل ہے، میں تو تجھے جانتا ہوں، تو کیا کرے گا؟ عدالت سے کیس دائر کرے گا کہ میں گلاب کی صحبت سے اب روغن گل ہو گیا ہوں، میرا نام بدل گیا، میرا نام بدل گیا، میرا کام بدل گیا، یہ ظالم پھر بھی مجھے دلی کا تیل کہتا ہے۔ تو مہاراج فرماتے ہیں روغن کنجر نہ مار، دلی کا تیل اب روغن گل سے دلی کا تیل نہیں ہے، وہ گلاب کی صحبت سے روغن گل ہو گیا۔ جس گنہگار نے اپنے اخلاق کی اصلاح کرا کر اللہ کی محبت سیکھی، اللہ والا ہو گیا، وہ ولی اللہ ہے، مت کہو یہ فاسق، اس کے فسق کا داغ مٹ گیا، توبہ کی برکت سے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ مت کرے تحقیر کوئی میر کی۔ پھر سے شعر کو پڑھتا ہوں، خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، خوب رو سمجھتے ہو؟ آج کل تو اردو اتنی کمزور ہے کہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ میرا نظام سفر جو ہے آج کل کچھ بن رہا ہے باہر کے لیے، تو کہا صاحب مولانا نظام کے کیا مانے؟ میں نے کہا پروگرام۔ ہاں اوکے، یعنی یہ پاکستان کے بچے ہمارے نظام کو، نظم سفر کو سمجھتے تھے۔ بعضی کتابوں میں لکھا ہے امرتوں کو مت دیکھا کرو، یعنی جو لڑکے کی داڑھی موچ نہیں رکھتے ان کو شریعت میں امرت کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک بی اے شارٹ ہینڈ کا بہت بڑا ماہر، اور اس سے میں نے پوچھا، وہ میری تقریر میں آیا کرتا تھا وہاں نازم آباد، میں نے ایک دن یہی مضمون سنایا جس میں بزرگوں نے فرمایا اور حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ جس طریقے سے عورتوں سے حفاظت کا حکم ہے، ایسے خوبصورت لڑکوں سے بھی حفاظت کا حکم ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں وہ عورت ہے جن فرق ہی علاقہ نہیں، سب سے بیٹھ تک اس کو بھی دیکھنا چاہیے شہوت کے ساتھ، لیکن اگر کسی کا دل پاک صاف ہے اس کو شہوت نہیں ہوتی، کوئی گندے خیالات نہیں آتے، اس کے لیے حکم نہیں، تو مگر احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ کم سے کم اگر تم کو شہوت میں دوسرے لوگ اس سے سبق لیں گے کہ اب وہ بھی دیکھ رہے تھے حاجی صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، لہٰذا ہم بھی دیکھیں، کم سے کم اگر خود پیچش نہیں لگی ہوئی ہے باپ کو تو اپنے چھوٹے بچوں کی کمزور پیچش کی وجہ سے گھر میں کباب نہیں پکواتا ہو، تو معلوم ہوا کہ بات پھر جائز ہو سکتے ہیں کسی کے لیے اس کے تقدس کی وجہ سے، لیکن مریض امت کے مریضوں کی خاطر سے اس خیر کو بھی شریعت منع کر دیتی۔ تو خیر، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میاں امرت کس کو کہتے ہیں؟ مجھے شبہ ہوا کہ شاید یہ سمجھ نہیں رہا ہے بی ایس سی جو ہے سائنس سے بی اے اور ایم ایس سی اور جناب وہ شارٹ ہینڈ کسی آفس میں ملازمت سے شبہ ہوا ہے۔ کہنے لگے میں امرود کے معنی نہیں سمجھتا، امرت کے معنی سمجھتا ہوں، دو معنی سمجھتا تھا، ایک تو امرود اور دوسرے امرت کھانا۔ میں نے کہا ظالم تم نے تو میری ساری تقریر کا بیڑا گرک کر دیا، اچھا ہوا کہ میں نے پوچھ لیا، لہٰذا میں نے سمجھایا اس لیے پوچھ لیتا ہوں خوب کیا مراد ہے۔ میرا اپنا شعر یاد آیا کہ خوب روحوں سے ملا کرتے ہیں میر،
اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے، مت کرے تحقیر کوئی میر کی، رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ، دیکھا آپ نے رابطہ بدل گیا، کوئی جو ٹیڈیوں سے رابطہ رکھنے والا اللہ سے رابطہ کر لے اس کی حیثیت بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ بولو بھائی، وہ اللہ والا ہو گیا، اب اس کو ماضی کی زندگی پر تانا دینے والا مجرم ہوگا خدا کے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی کی گناہ پر ہار دلائے، شرمندہ کرے تو اللہ اس کو موت نہ دے گا جب تک کہ اس خباثت میں اس کو مبتلا نہ کر دے۔ حدیث نصیحت کے لیے کہنا، ہدایت کے لیے کہنا اور ہے، اخلاص کے ساتھ کہنا اور ہے، لیکن کسی مسلمان کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے گناہ کو یاد دلانا حدیث میں آتا ہے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اسی گناہ میں اس کو نہ مبتلا کر دیا جائے۔